वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के हालात हैं उन पे हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते ही रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की। जो वाना में ख़ास तौर पे हमला हुआ उसके हवाले से, मगर ऑब्वियसली वो पहला हमला नहीं है। ये अब सबको साफ ज़ाहिर है, साफ नज़र आ रहा है कि सिचुएशन जो है या जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दहशत गर्दों के हवाले से और हुकूमत हो या फ़ौज हो, बार बार ये तनकीद हो रही है कि ये इस मसले को हल नहीं कर पा रहे। अब ये भी बार बार गुफ्तगू हुई कि इस मसले का हल जो है उसके लिए जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इस पर बात करें, कोई जिरगा बुलाएं, जो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा आज हुआ। सूबाई गवर्नर समेत जो सियासी जमातें हैं उनके सारे अहम जो रहनुमा थे वो वहाँ मौजूद थे। तफसील से इस सारे मामले पर बात हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ANP सब मौजूद थे। जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने भी वहाँ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम बार बार अमन की बात करते हैं लेकिन बस बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बंद कमरों के फ़ैसले हम पर मुसल्लत होते हैं। इन फ़ैसलों से अभी तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश अमन के लिए है। आज जिरगे में पायदार हल निकलेगा। अमन तब कायम होगा जब दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। ये बाकी भी जो लीडर्स थे सब ने तकरीरें वहाँ की। उसके बाद एलामिया जो है अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आया है अमन जिरगे का। उसमें बहुत अहम इश्यूज़ जो है उनको हम कह सकते हैं या हाईलाइट किया गया है या उनको उनके हल की बात की गई है। इस एलामिये के मुताबिक पुलिस और CTD जो है वो दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। ये ऑब्वियसली अमन जिरगे की हम कह सकते हैं कि एडवाइस है या सजेस्चन है। और पुलिस ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकती है। जो हुकूमत सूबे में अमन व अमान की जो सूरत हाल है और CTD को उससे एड्रेस करने के लिए या उसको हल ढूंढने के लिए या उससे निमटने के लिए उनको माली मुआवनत जो है वो फराहम करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भत्ताखोरी है और गैर कानूनी महसूलात हैं उनके खात्मे के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो शोरश ज़दा इलाके हैं वहाँ मादनियात की जो गैर कानूनी नक्कासी है उसका भी ख़ात्मा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक इन कैमरा जो ब्रीफिंग है वो दी जाए खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से। ये बहुत से इस तरह के इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ गवर्नेंस के भी हवाले से बात की गई, मुकामी हुकूमतों की, बल्दियाती इदारों की और सूबाई फाइनेंस कमीशन जो है उसको मुंसलिक किया जाए जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है। ये इसके साथ साथ ये भी जिरगे ने कहा कि जो गुफ्तगू की जाए सफारतकारी के ज़रिए अफ़गानिस्तान से सारे मसले का हल ढूंढा जाए। तजारत जो है पाक अफ़गान बॉर्डर पे उसका भी जिक्र किया कि उसको फ़ौरन खोला जाए। ये एक बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि आज ही अफ़गान हुकूमत की तरफ से ये बयान आया है कि उन्होंने अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको कहा है कि वो पाकिस्तान से तिजारत ना करें। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर है खुरासान डायरी के, और हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफजई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब अगर आप इजाज़त दें तो मुश्ताक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मुश्ताक साहब, सर आप पेशावर में बैठे हैं, देख रहे हैं, ये बताइएगा कुछ कि जिरगे का माहौल कैसा था, सारी जमातें मौजूद थीं, गुफ्तगू जिस तरह हुई, माहौल कैसा रहा और कितना आसान था उनके लिए ये एलामिया तैयार करना, कंसेंसस जिसको हम कहते हैं कि वो आसान रहा इन सब के लिए? बहुत शुक्रिया। एक बात है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सियासी मजहबी जमातें हैं, यहाँ के अवाम है, वो दहशतगर्दी के जंग से तंग आ चुके हैं और सब चाहते हैं कि इसका खात्मा हो। तरीक़ेकार पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ राय हैं मुख्तलिफ जमातों की, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि तमाम सियासी जमातें अगरचे
آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے باقی جماعتوں کو اس طرح دعوت دی ہو یا ان کو اتنی عزت دی ہو، کیونکہ اکثر لوگ ان سے نالا ہے، خوش نہیں ہے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ جو کلچر تھا یہاں پہ پالیٹکس کا وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے بہت سنگین ہے اور اس میں باقی جماعتوں کا کردار بہت اہم ہے. تو میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے جو کی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک پیج پہ. لیکن وہی پرانی شکایتیں، وہی پرانی قصے کہانیاں دوبارہ دہرائی گئی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا، جس کا یہ کردار خراب تھا. میرے خیال میں اب سب کچھ ہمارے سامنے ہیں کہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کولیپس کر گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹ گرے گا، ان کے ہاتھوں میں گرے گا، ان کے ہاتھوں میں گرے گا، تو عملاً خیبر پختونخوا کا زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ گر چکے ہیں، وہ کولیپس کر چکے ہیں. نظام یہاں پہ بالکل ٹپ ہو کے رہ گیا ہے اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ تیسری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، لیکن ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مرکزی حکومت کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ حکومت کا ریٹ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. یعنی ہم تو قبائلی علاقوں کی بات کرتے تھے، اب جو ہمارا آدھا خیبر پختونخوا ہے جنوبی اضلاع، وہاں پہ حکومت کی ریٹ ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بلیم گیم ہے، الزام تراشیاں ہیں، مختلف اداروں کے اوپر الزام لگانا، سیاسی جماعتوں کے اوپر الزام لگانا، اس ماحول میں جو یہاں تک یہ خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہے، اس میں تمام جماعتیں، تمام حکمران، تمام وہ لوگ جن کے بس میں تھا، جنہوں نے پیسے دے کیے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہے. تو اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن میرے خیال میں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ جو بات کرے کہ پولیس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، تو یہ تو ان کی تیسری حکومت ہے اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت جو ذمہ دار ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقوں کے اوپر جو وہاں پہ پولیس کا نظام تھا، جو جوڈیشری تھی، ان کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ٹیپو صاحب بہت اہم بات کی مشتاق یوسف زئی صاحب نے، اور خاص طور پہ یہ کہ ابھی بھی گفتگو جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ سب نے مل کے بھی کی ہو، وہ الزام تراشی یا ماضی کی بات، مجھے اس سے یہ سمجھ آیا کہ جیسے ابھی بھی کسی کے پاس حل نہیں ہے. nobody knows how to look forward. ایگزیکٹلی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ انکلوسیو قسم کا وہ جرگہ تھا، اس میں سب کی پارٹیسپیشن تھی، اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ فائنلی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ باقی جو ہیں وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ان کو بھی وہ انگیج کر رہے ہیں اور جا کے ملے، ان کو انویٹیشن دی، عزت دی. بالکل جس طریقے سے انہوں نے ریسیو کیا، پولیس کے دستے فوٹیج ہم نے دیکھی کہ وہ ان کو ریسیو کر رہے ہیں، سلامی پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی پروگرس ہے. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہم نے لوگوں کو سنا جو کہ وہاں پہ حل کیا، اپنے بات کی کہ وہ تجزیے زیادہ پیش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں انٹرنیشنل جو گلوبل ایک نیا ورلڈ آرڈر سیٹ ہو رہا ہے کہ اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے خیبر پختونخوا. تو میرے خیال میں اس چیزوں سے یعنی اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جس طرح مشتاق صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ صرف 1-2 ضلع ہیں، وہ تقریباً ٹوٹل 9 کے قریب ضلع بنتے ہیں. تو وہاں پہ جو طالبان کی پریزنس ہے، آپ کے شو میں اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور جہاں تک پولیس کی بات کی گئی ہے تو پولیس تو خود انڈر ریسورسز ہیں، تو یہ اتنے سالوں سے پولیس کو ریسورسز یعنی کیوں نہیں فراہم کیے گئے ہیں کہ اب جنگ کے دوران ہی ان کو وہ کر رہے ہیں. اور میں آنیسٹلی خود بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی جو پاکستانی طالبان ہے ان کے خلاف. یعنی وہ اگر ان کے اکوپمنٹ آپ دیکھ لیں، ان کے پاس یعنی جو ایک مین پاور ہے، وہ سب چیزیں ہیں، تو وہ نہیں. اس میں یہ ہوگا کہ پولیس کا کافی نقصان ہوگا. آپ کے پاس یعنی اب جو سیکورٹی فورسز ہے، جو آرمڈ فورسز ہے یا ایف سی جو ہے سویلین سائڈ سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے کہ جرگوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، میں پرسنلی اس چیز کو بھی نہیں وہ سمجھتا. وہ ٹائم گزر گیا. اب وہ والا جو سلسلہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے تو اس کے ریٹرن میں کچھ دینا ہوگا، تو ریاست اس کے لیے تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تیار نہیں ہوگی کہ ریٹرن میں آپ کو کوئی علاقہ دے پاکستانی طالبان کو کہ آپ آ جائیں یہاں پہ اپنا جو سسٹم ہے وہ امپوز کر دیں. اور وہ بھی وہاں پہ رکیں گے نہیں، وہ اس کو مزید ایکسٹینشن کی طرف لے کے جائیں گے.
تو ابھی یہ کہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ کوارڈینیشن فیڈرل گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومت ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر خیبر پختونخوا کا جو باقی علاقہ بچا ہے وہ بھی طالبان کے ایک طرح سے ڈیفیکٹو قبضے میں جا سکتا ہے. ماضی میں جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس میں بالکل آپ ان کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں, ان پہ بات بھی کر لیں, لیکن جب اس طرح کا موقع ہو جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہو اور لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہو تو وہاں پہ میرے خیال میں جو اس وقت کا مسئلہ ہے اس پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے اور پوری جو انرجی ہے اور ٹائم اس پہ وہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک اور مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے.